ناظرین کرام السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں افتخار علی گیلانی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، سابقہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حلف الفضول کے حوالے سے تفصیلات بتائی تھیں۔ آج آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح مبارک کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 برس ہوئی تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے آپ ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں۔ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ ناظرین کرام، مزاربت کسے کہتے ہیں، یہاں میں اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ مزاربت فقہ میں تجارت کی ایک ٹرم ہے جس میں دو فریقین آپس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں۔ ایک فریق کا مال ہوتا ہے اور دوسرے فریق کی محنت ہوتی ہے اور وہ آپس میں منافع طے کر لیتے ہیں۔ مزاربت دین ابراہیمی سے ہی چل رہی تھی اور قریش مکہ کے لوگ مزاربت کیا کرتے تھے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے منع نہیں فرمایا، تو اس لیے اسلام میں بھی مزاربت جائز ہے۔ میں عرض کروں کہ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا۔ جب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرما لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایا کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے، تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا گمگشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس کے متعلق بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد نکاح ہو گیا۔ نکاح میں بنو ہاشم اور رؤسائے مضر شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی، اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے ہے۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ ناظرین کرام، افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو میں کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کے فیصلے کے موضوع پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔